بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل، میں ہوں وسیم ستی۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد بھی حکومتی صفوں میں اس وقت بے یقینی کی جو کیفیت ہے، جو بے چینی کی جو کیفیت ہے، وہ کیوں پائی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو رائے میں ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں یہ طے پایا تھا دونوں لیڈران کے درمیان، اور ان کے دیگر قائدین بھی وہاں پہ موجود تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد اب حکومت جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کو لے کر آئے گی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگوں کے بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے اس بات سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم کو لانے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے، خبر یہ ہے کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم کو لانے کی جو ہے وہ اس وقت کوشش کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دوبارہ یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ آپ تمام جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لیں، اور اعتماد میں لینے کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کو ہر حال میں لے کر آنا ہے۔ اب ہر حال میں لے کر کیوں آنا ہے؟ عطا بادل صاحب نے بھی آج جو ہے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ حکومت کوئی 26ویں آئینی ترمیم لے کر نہیں آ رہی، لیکن حکومت 27ویں آئینی ترمیم لے کر آ رہی ہے، اور حکومت 27ویں آئینی ترمیم لے کر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکہ آج ڈاکٹر ظفر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹر ہیں، معروف قانون داں ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، ان کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ حکومتی وزراء اور حکومتی ترجمان یہ بات بالکل کرتے رہے کہ حکومت جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم لے کر نہیں آئے گی، لیکن حکومت یہ ترمیم لے کر آئے گی۔ اب یہ حکومت کی مجبوری بن گئی ہے ان کے بقول، ڈاکٹر ظفر صاحب کے بقول، کہ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم میں کی غلطیاں کی ہیں، اس کے اندر حکم ہے کہ اب 27ویں آئینی ترمیم کو لے کر آنا ان کی مجبوری بن گیا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر جو مسلم لیگ نون کے جو مائنڈ میں چیز بیٹھی ہوئی تھی، اور مسلم لیگ نون کے جو قدرت میں جو لوگ ہیں، جو پالیسی میکر ہیں، جو کہ مستقبل کی جو سیاست اس کے بارے میں کافی وہ فکر مند رہتے ہیں، ان لوگوں کے خیال دماغ میں یہ خیال تھا کہ منصور شاہ صاحب کو چیف جسٹس پاکستان نہیں بننے دینا۔ یہ تو مسلم لیگ نون کا اصولی موقف تھا، پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کا ہو یا نہ ہو، لیکن مسلم لیگ نون یہ چاہتی تھی، اور مسلم لیگ نون کی یہ جو ٹاپ جو لیڈرشپ تھی وہ چاہتی تھی کہ منصور شاہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ نہ بنے، اور اس کے لیے انہوں نے یقیناً جسٹس منیر اختر کو بھی مسلم کرتے تھے، تو انہوں نے ایک پتہ کھیلا تھا، اور وہ پتہ یہ تھا کہ انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب کا جو ہے انہوں نے کہا کہ نام دیں گے، اور یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ جو 3 جو ٹاپ کے ججز تھے جو لسٹ میں، ان میں سے نمبر 3 کا نمبر تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جسٹس جو یحییٰ افریدی ہیں وہ جب جو ہے وہ انکار کریں گے، یا ان کے جو دوسرے جو ساتھی ججز ہیں منیر اختر صاحب اور منصور شاہ صاحب، ان ججز کے درمیان جب کوئی آپس میں اختلاف پیدا ہوگا، تو پھر حکومت کے پاس ان کے انکار کے بعد حکومت کے پاس آپشن یہ ہوگا کہ حکومت جسٹس امین الدین کو چیف جسٹس لگا دے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ چیف جسٹس کا جو ہی صدر پاکستان نے جو طلب جاری کیا، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جو ہے وہ علیحدہ ملاقاتیں کی، جسٹس منصور صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں کی، انہوں نے باقی تمام ججز کو اعتماد میں لیا، اور ان میں تمام ججز کا اس بات کے اوپر اتفاق ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ عدلیہ کی جو عزت ہے اس کے اوپر ہم نے حرف نہیں دینا، اور اس سے پہلے جو بھی ججز کی جو فیملیز کے ساتھ ہوا، جو ججز کو بلیک میل کیا جاتا رہا، اور ججز کو جو ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ لوگ لگائے جاتے تھے، یا طرح طرح کی چیزیں ان کے ساتھ منسوخ کی جاتی تھی، اس بار یہ عدلیہ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے، تمام جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب جو ہے وہ چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے پشاور ہائی کورٹ ہو، چاہے لوور کورٹ ہو، اب جو عدلیہ کی جو عزت جو ہے، اب جو عدلیہ کی جو حرمت جو ہے اس کے اوپر اب فرق نہیں ہونے دینا۔ تو لہٰذا تمام جو سپریم کورٹ کے جو ججز تھے وہ ڈٹ گئے، وہ سب ایک پیج پہ آ گئے، اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے انہوں نے جب منصور شاہ صاحب اور جسٹس منیر اختر صاحب سے کہا کہ آپ کیونکہ سینئر ہیں، تو جب انہوں نے ان کی رائے لی تو ان لوگوں نے بھی ان سے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ آپ کو چیف جسٹس پاکستان مانتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کام کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے چیف جسٹس پاکستان بن گئے۔ اب حکومت کے جو ہے وہ جو حالات خراب کیوں ہوئے، حکومت کا دماغ خراب کیوں ہوا، اس لیے خراب ہوا کہ اب حکومت جو سوچ کے بیٹھی تھی وہ نہیں ہوا۔ اب حکومت جو مرضی کے فیصلے لینا چاہتی تھی، جو آپ کو یاد ہوگا نا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو پرانے لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو صحافی ہیں، وہ ان چیزوں کو بخوبی بیان کر سکتے ہیں کہ کینگرو کورٹس کہا جاتا ہے نا، کینگرو کورٹس۔ اس کے علاوہ جو ہے نا
آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ مرضی کے فیصلے لینا. تو مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے جو مستند نون جو سوچ کے بیٹھی تھی، جو ان کے لوگ سوچ کے بیٹھے تھے، وہ اس میں جو ہے وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے. اور اس کے بعد اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب جو اس کی جو نئی جو پلاننگ ہے اب وہ وہاں پر بنانا شروع کر دی ہے، اور نئی طرح طرح کی جو تھیوریز بنانا شروع کر دی ہیں کہ کس طرح سے عدلیہ کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں کر کے ہم عدلیہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدلیہ کی جو ایک تحریر تھی جس کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی تھی اور کافی وکلا جو ہے پورے پاکستان سے سامنے آ رہے تھے کہ ہم عدلیہ تحریر لائیں گے. حامد خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر منصور ارشاد صاحب اگر چیف جسٹس آف پاکستان اگر نہ بنے تو ہم عدلیہ تحریر لائیں گے. وہ عدلیہ تحریکیں بھی جو روکیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا بھی جو سٹانس تھا اس کے اوپر وہ بھی اب ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. اب یہ چیزیں ساری یکدم چینج ہو رہی ہیں، یعنی جو حکومت سوچ رہی تھی وہ کچھ نہیں ہوا، اس کے اپوزٹ نکل آیا، اور جو کچھ اپوزیشن یعنی تحریک انصاف سوچ رہی تھی وہ اس کے بالکل اپوزٹ نکل آیا. وہ سمجھ گئے تھے کہ شاید یحییٰ فیضی صاحب جو ہے وہ آئیں گے اور قاضی فائز صاحب کا جو دور گزرا ہے جس میں جو ہے وہ جو تین چار جو بڑی چیزیں ان کی تھی، جو ان کے تین چار بڑے فیصلے جو تھے جو پاکستان کی سیاست کی جو ڈائنامکس تھی انہوں نے ان کو چینج کیا. اس میں جو بلے کا نشان میں چھینا، اس کے بعد یہ جو ملک میں جو ہجانی کیفیت آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یا ملک میں جو الیکشن چوری ہوا اس کے حوالے سے جو ان کا جو ایکشن تھا، جو ان کا عمل تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں سے شروع ہوئی اور ان کا آغاز بھی وہاں سے ہوا. اور قاضی صاحب کا جو دور تھا بے شک وہ بڑے جج تھے، ان کے وہ بڑے ان کے فیصلے بھی اچھے فیصلے بھی تھے، لیکن جو ان کا آخری جو ٹینور گزرا نا اس ٹینور میں قاضی صاحب کی جو رسپیکٹ تھی اس میں جو ہے وہ کافی ان کی کمی ہوئی ہے. اور وہ کمی جو ان کی کیوں ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا محرکات ہے، یہ ایک الگ لمبی کہانی، کبھی اس پر بات کریں گے. بہرحال جو حکومت چاہتی تھی کہ یحییٰ فیضی صاحب آئیں گے اور اس کے بعد صورتحال ایک دم چینج ہو جائے گی، وہ اس میں ہوتا ہوا نظر ان کو نہیں آیا. اور ان کا جو پہلا فیصلہ تھا جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی کا اعلان کیا جس میں سربراہی یحییٰ فیضی صاحب کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس میں کمیٹی میں باقی جو دو لوگ جو ہیں ان میں جسٹس منیر اختر اور جسٹس منصور اشفاق ہیں. اس کے بعد حکومت جو ہے مزید جو ہے وہ کافی پریشانی کا شکار نظر آئی اور کافی اس کے بعد جو ہے وہ بیانات بھی ہمیں دیکھنے کو ملے. اور جس طرح سے مستند نون جو ہے وہ ابھی ریئیکٹ کرنا شروع ہو گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں یہ جو حکومت اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان کے درمیان تلخیاں جو بڑھتی نظر آئیں گی. یہ تلخیاں بڑھیں گی، ان تلخیوں میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ تلخیاں کہاں تک جا کے پہنچیں گی، کہاں تک جائیں گی تلخیاں، یہ تو آنے والے وقت بتائے گا. لیکن حالات اور واقعات ایسے بتا رہے ہیں اور دونوں اطراف سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو تلخیاں وہ کافی حد تک آگے جائیں گی. اب حکومت جو ہے وہ حکومت اور یحییٰ فیضی صاحب جو ہے ان کے درمیان ڈیڈ لاک بالکل آنے والا ہے. ڈیڈ لاک آئے گا. پہلی کمیٹی کو بڑی جو مسلم نون کو اعتراضات ہیں، مسلم نون کی جو ٹاپ جو لیڈرشپ ہے ان کو بالکل اعتراضات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کورٹس ہیں یہ کورٹ جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی، یہ ججز جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے. ججز جو فیصلے دیتے ہیں وہ فیصلے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ میرٹ کے پر نہیں ہوتے ہیں اور قائد صاحب جو فیصلے دے رہے تھے وہ میرٹ پہ تھے. ان کا خیال یہ ہے. اچھا اس میں یہ ہے جی کہ حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں، حکومت کیا کر سکتی ہے، حکومت کیا کرنے کی پوزیشن میں ہے. حکومت بہت اگر کچھ کرے تو وہ سب سے پہلے کام یہ کر سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی صدارتی آرڈیننس جاری کروا سکتی ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ تبدیل کروائے اور حکومت کہے گی کہ آپ اس طرح کریں کہ جو ہے وہ آرڈیننس یہ جاری ہو سکتا ہے کہ جو چیف جسٹس پاکستان جو بنے ہیں ان کے بعد جو سینئر موسٹ لوگ ہیں ان کو آپ جو ہے وہ اس کمیٹی کا شامل کریں. اگر یہ کام ہوتا ہے تو یہ کام یقیناً یحییٰ فیضی صاحب کو قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدارتی آرڈیننس کے تھرو ہی حکومت نے جسٹس منیر صاحب کو نکلوا کے انہوں نے جو ہے وہ امین الدین صاحب کا نام شامل کروایا تھا اور اسی کے اوپر پھٹا پڑا تھا، اسی کے اوپر رولا پڑا تھا اور جسٹس منصور نے جو ہے وہ اس کمیٹی میں بیٹھے سرکار کر دیا تھا. اور قائد صاحب نے وہاں پر ہمت بھی نہیں کی تھی کہ وہ جو ہے وہ آگے آ کے وہ فرنٹ پہ کہیں گے کہ واقعی عدلیہ کی حکایت ہوا ہے. ان کے اندر یہ اتنی ہمت بھی نہیں تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کو دبانے کی کوشش ہے. تو بہرحال اگر یہ کام حکومت کرتی ہے تو حکومت کو جو ہے وہ اس کا ریئیکشن ملے گا. عدلیہ اور جو ججز ہیں وہ شاید اب یہ کام نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جو ہم اطلاعات سن رہے ہیں، جو خبریں سن رہے ہیں ہم مختلف جو لوگ ہیں جو کہ بڑے باخبر لوگ ہیں کہ ججز جو ہے اس وقت ایک پلیٹ فارم پر ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے ججز کی،
کوئی اختلافات نہیں ججز کے، اور ججز کا اختلاف اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب ایک پیج کریں، اور ایک پیج یہی ہے کہ ہمیں عدلیہ کی جو عزت ہے اس کو دوبارہ ہم نے بحال کروانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے جی کہ جو منصور شاہ صاحب جو ہیں ان کے بغیر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے، یہ کام بھی نہیں ہوگا، یہ کام کبھی پاکستان کبھی نہیں دے گی، اور حکومت اگر یہ کام کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کے اوپر بھی ریئیکشن آئے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا کام جو یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جو ایک آئینی بینچ بننا ہے، اس بینچ کی جو سربراہی ہے وہ جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیر اختر نہ کرے، اس کی جو سربراہی ہے وہ کوئی اور کرے، کوئی اور جج کرے، اور بھی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ججز ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر بہانہ وہ یہ پیش کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر ہمیں تفضیلات ہیں، ہمیں جسٹس منصور شاہ کے اوپر تفضیلات ہیں، ہمیں منیر اختر کے اوپر تفضیلات ہیں، لہٰذا آپ ان کو آئینی جو بینچ بنے گا اس کا سربراہ نہیں بنا سکتے۔ جب وہ یہ بات کریں گے تو چیف جسٹس اپنے سینئر موسٹ جو سینئر ہیں جسٹس منصور اور جسٹس منیر کو چھوڑ کر وہ اکیلے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ باقی ججز بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی جو کورٹ کے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس موقف کے اوپر کھڑے ہیں، اس چیز کے اوپر کھڑے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونے دینا۔ تو وہاں پر بھی حکومت اور جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کے درمیان یہ پھٹا جو ہے پٹا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایاز صادق صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اب جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ مانا جائے گا، الیکشن کمیشن پاکستان اس کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ الیکشن کمیشن پاکستان اگر اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، یعنی سپریم کورٹ کی کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اگر منو عمل نہیں کیا جاتا، جو 8 پوائنٹ کا فیصلہ تھا اس کے اوپر اگر منو عمل نہیں کیا جاتا، مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی تھی، جو ابھی تک مل جانی چاہیے تھی، لوگوں کو حلف اٹھا لینا چاہیے تھا، ابھی تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، اگر یہ کام ہوتا ہے تو اس کام کے بعد کیا ہوگا؟ اس کام کے بعد یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے قاضی فیصل صاحب تو چینج ہو گئے ہیں، لیکن سپریم کورٹ چینج تو نہیں ہوئی، سپریم کورٹ کے ججز چینج تو نہیں ہوئے، تو لہٰذا اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا، حکومت کو بھی جواب دینا پڑے گا، اور یہ ایک نئی جو ہے وہ ایک بحث شروع ہو جائے گی، ایک نیا ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے گا، اور حکومت نے اس نقطے پر آ کر مخصوص جو نشستیں ہیں اس کے نقطے پر آ کر حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ پھڈا ڈالنا ہے، یہ پھڈا کرنا ہے، آج بڑے کل بڑے پرسوں بڑے اس کام میں ہونا ہے، اور یہ کام ہو کے رہے گا، اور اس کام کے لیے حکومت کرے گی، کیونکہ حکومت کو بھی سیدھے چاہیے، حکومت کو اس وقت مدد نہیں، حکومت کو اگر حکومت چل رہی اگر ہے انہیں چلانی ہے، انہیں نظام کو چلانا ہے تو ان کو سیدھے چاہیے، اگر سیدھے تحریک انصاف کو ملیں گی یا باقی جماعتوں کو اگر ان کی تناسب سے مل جائے گی، حکومت اور حکومتی اتحادی لوگوں کو نہیں ملے گی، پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی، تو اس کو حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ لہٰذا الیکشن کمیشن پاکستان اس وقت جو ہے وہ حکومت کی مٹھی میں ہے، اور پورے کا پورا جو سسٹم کے نظام جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کی مٹھی میں ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے خلاف اگر کسی قسم کا کوئی اگر ایکشن اگر یہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور مخصوص نشستوں کے معاملے پر اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر یہ رد کرتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے ریئیکشن آئے گا، اور بڑا تگڑا اس کا ریئیکشن آئے گا، اور جو تگڑا ریئیکشن ہوگا وہ حکومت کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ 2 دن پہلے رحمت اللہ صاحب کا ایک جو کلپ بڑا وائرل ہوا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ چیف صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب کے بارے میں، یحییٰ علی صاحب کے بارے میں، کہ یہ جو ہے نا جو سینئر جو لوگ ہیں، جو 3 ججز جو ہیں یہ متراجع ججز ہیں، تو لہٰذا کو بینچ بنتا ہے تو ایک طرح دوسرے کسی سینئر جج کو جو ہے وہ آپ وہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ تو حکومت کی جو یہ سوچ ہے نا کہ یہ جو متراجع لوگ ہیں، یہ لوگ متراجع ہیں، یہ حکومت کی بڑی بڑی سوچ ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ بالکل سامنے کھڑی ہے، عدلیہ اور حکومت آمنے سامنے کھڑی ہے، اور اس کے لیے اب ان کے پاس ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم لے کر آئیں، اور اس کے بعد مزید کوئی شکن ڈالیں اور ڈال کر وہ عدلیہ کو مزید کنٹرول کریں اور اپنے کنٹرول میں لے کر آئیں، تاکہ عدلیہ ان کی مرضی کے بعد فیصلے کرے۔ اور اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو عدلیہ تحریک رکی ہوئی ہے وہ بھی دوبارہ سامنے آئے گی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے، سماجی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ سارے بھی سامنے آئیں گے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ راہکار حکومت کو اس معاملے کے اوپر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور حکومت گھٹنے ٹیک کر رہے گی، اس لیے ٹیک کر رہے گی کیونکہ حکومت کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ حکومت جو کھیل کھیل رہی ہے یہ نہ اس کے فیور میں ہے
نہ کسی اور جماعت کے فیور میں ہے، نہ سسٹم کے فیور میں ہے، یہ اگینسٹ سسٹم چیز ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی جو ہے ان کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے عدلیہ کو کنٹرول کریں. تو عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے چکر میں حکومت کو جو ہے وہ لینے کے دینے آئندہ آنے والے دنوں میں پڑیں گے.